محمد نعیم منیر فاروقی صاحب کے بیانات کے لیے ان کے آفیشیل چینل مولانا محمد نعیم منیر فاروقی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تیسری صفت ہے صالح، یعنی نیک ہو۔ بڑا مشکل کام ہے حکمران کا نیک ہونا، اللہ پاک کرے گا اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے، جناب سیدنا علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ جیسے، جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے عظیم لوگ جب وہ حکمران بن سکتے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عمر بن عبد العزیز جیسے عظیم لوگ اگر وہ حکمران بن سکتے ہیں تو ہمارے حکمران کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ صالح ہو، وہ نیک ہو۔ اور اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے اندر ہی آیت مبارکہ 124 میں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے واضح کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ۔ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند امتحانات کے ذریعے، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب انہوں نے اپنے امتحانات میں اعلیٰ پوزیشن حاصل کی، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں سب لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ فرمایا میرا وعدہ نہیں پہنچتا ظالموں کو۔ آگے چل کے آئے گا کہ وقت کا حکمران ظالم نہ ہو، جابر نہ ہو، اور اسی طرح بہت ساری آگے چیزیں بھی آئیں گی۔ تو یہاں تیسری صفت آپ نے سنی کہ وقت کے حکمران کے اندر تیسری کوالٹی اور تیسری صفت اس کے اندر کیا ہونی چاہیے کہ وہ نیک اور صالح ہو۔